السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال عز وجل في مقام آخر فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واعلمهم واصدقهم واحسنهم وازکاهم واولاهم واطهرهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، بحمد اللہ بحولہ وقوتہ، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے پردے کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اسلام میں پردے کی اہمیت و فضیلت۔ پردہ حیا کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور حیا کے لیے کیا جاتا ہے۔ حیا پردہ کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پردے سے حیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ پردہ کرنے سے پہلے حیا کا ہونا ضروری ہے، حیا نہیں تو پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حیا سے پردہ پیدا ہوتا ہے اور پردے سے حیا قائم رہتی ہے، حیا محفوظ رہتی ہے۔ اسلام کو آپ دیکھیں گے تو اسلام میں پردے کا بڑا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، حدیث شریف کا درجہ بھی قرآن شریف کے بعد ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اچھی طرح جانیں گے کہ پردے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میں قرآن شریف کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیتیں پڑھوں گا، اور قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو ہر مسلمان کے پاس ہے، کلام محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، جتنے بھی آیتیں ہیں قرآن میں سب محفوظ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا نازل ہوا وہ ویسا ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جتنا نازل ہوا، اور جو حضور نے پڑھا جتنا نازل ہوا وہی اتنا ہی حضور نے پڑھا اور اتنا ہی ہم سب کے ہاتھوں میں ہے اور حفاظ کرام کے سینوں میں ہے۔ تو قرآن پیش کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ پردے کی اہمیت و فضیلت۔ عورت کو جو پردے میں رکھا جاتا ہے تو نادان لوگ، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا حق مارا جا رہا ہے، عورت کو قید کیا جا رہا ہے، عورت کو محبوس رکھا جا رہا ہے، مقید رکھا جا رہا ہے، مسجون بنا کے رکھا جا رہا ہے، اسے قید میں رکھا جا رہا ہے۔ ایسی سوچ نادانی ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے۔ ہر وہ چیز جسے چھپا کر رکھا جائے وہ قید میں نہیں رکھی جاتی ہے۔ بے شک
قیدی کو قید میں رکھا جاتا ہے، بند کر کے رکھا جاتا ہے، اسے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ اور ہے۔ عورت کو جو گھر میں رکھا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے۔ قیدی کو جو قید میں رکھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کے فساد سے دوسرے متاثر نہ ہوں، اس کے ظلم سے دوسرے متاثر نہ ہوں، اس لیے اس کو پکڑ کے قید میں رکھا جاتا ہے۔ عورت کو جو رکھا جاتا ہے بے حیا لوگوں کی بے حیا نظروں سے یہ محفوظ رہے، اور جو چھپا کر رکھتے ہیں وہ صرف قیدی کو چھپا کر نہیں، آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے پر پردہ ڈالنا، کعبے پر غلاف چڑھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے ایام جاہلیت سے اس کا رواج رہا۔ کعبے کو چھپا کر، آج بھی آپ دیکھ کعبے کی دیواریں نظر نہیں آتی ہیں، نہیں نظر آتی نہیں، اس کا غلاف مبارک نظر آتا ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ایام جاہلیت سے یہ رواج رہا، ہزاروں رواجوں کو سرکار نے مٹا دیا اور اس رواج کو حضور نے باقی رکھا۔ اور فتح مکہ کے دن اعلان ہوا کہ الیوم یوم المرحمہ الیوم تکسى الکعبہ، آقا نے فرمایا آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کعبے کو لباس پہنایا جائے گا، آج کعبے کو کسا پہنائی جائے گی، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ دیکھو کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، یہ رحمت کا دن ہے، کعبے کو چھپایا جائے گا، یہ رحمت کا دن ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کیا جائے گا۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کس کا دن ہے؟ رحمت کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ کس کا دن ہے؟ اللہ فرماتا ہے کائنات کے لیے رحمت تو آپ ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا اے محمد مصطفیٰ، ہم نے کائنات کے لیے، عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا، نہیں کہا آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور فرماتے فتح مکہ کا دن یہ رحمت کا دن ہے، یعنی حضور کا دن ہے، یعنی حضور کی سلطنت کے ظہور کا دن ہے، محمد مصطفیٰ کی بادشاہی کے ظہور کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، تو ہوگا کیا؟ جب حضور کی سلطنت کا ظہور ہو، حضور کی رحمت کا ظہور ہو، تو کعبے کو اڑایا جائے گا، کعبے کو پوشیدہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپاتے ہیں تو وہ اس شے کے لیے، اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور نے کعبے پر غلاف اڑایا، کعبے کے لیے رحمت ہے، کعبے کے لیے، کعبے کا شرف بڑھ گیا، کعبے کی عزت بڑھ گئی۔ اور مصطفیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے عورت کو پردے میں رکھا تو یہ عورت کے لیے عزت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا حکم ہے۔ عورت پردے میں ہے تو شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ قید میں ہے، حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی شریعت کی قید جو ہوتی ہے وہ شیطان کی قید سے رہائی ہے۔ شیطان سے آزادی کو حضور کی قید کہا جاتا ہے۔ حضور کی قید کا دوسرا نام ہے شیطان سے چھٹکارا، شیطان سے آزادی۔ تو دیکھنے میں تو یک قید معلوم ہوتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ مرغی اپنے بچوں کو کہاں رکھتی ہے؟ پکھوں میں رکھتی ہے، تو بچے اس کے نادانی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، ان کو سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے اس قید کو قید سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ قید نہیں ہے، حفاظت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی سمجھے گا بچوں کو جو اپنے پکھوں میں رکھتی ہے بولیں گے بڑی محبت کرتی ہے، بے عقل ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں، مگر اس کے باوجود بچوں کو کتنا چاہتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو کہیں بھی جانے دیتی نہیں، بچوں کو باہر جانے دیتی نہیں، بچوں کو اپنے پکھوں میں رکھتی ہے، بچوں کو قید محسوس ہوتی ہے۔ عقل مند کہتا ہے کہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ تو معلوم ہوا یہ چیل شکرا جو شکاری جانور ہیں ان کے قید سے چھٹکارا ہے یہ قید، بلا تشبیہ و تمثیل۔ محمد مصطفیٰ کے قانون کی قید جو ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کی جو قید ہوتی ہے، تو قید کو مت دیکھو، قید لگانے والے کو دیکھو۔
جو نفس پر تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو مت دیکھو، رحمت للعالمین کے احکام کو دیکھو کہ حکم نافذ کرنے والے رحمت للعالمین ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ عورتیں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں جب یہ دیکھیں گی کہ بھائی برقع پہننے میں، پردہ کرنے میں قید ہے تو ان کو قید محسوس ہوگی، برقع پہننے میں میرے مصطفیٰ کے احکام کی پابندی ہے، میرے محمد الرسول اللہ کے حکم کی پابجائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ خیر ہی کا حکم نافذ فرمائیں گے، یہ سوچیں گی عورت تو برقع پہننے میں راحت محسوس کرے گی۔ برقعے کو نہ دیکھو، عورت کو چاہیے کہ برقعے کو نہ دیکھے، برقعے کا حکم لگانے والے کو۔ کروڑ بار بلا تشبیہ و تمثیل کہ آپ کا جو دوست ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، معشوق ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کہتا ہے، وہ کہیں جانا چاہتا ہے، عاشق کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھو ادھر۔ کیا بولتا ہے معشوق؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا دل چاہتا ہے جانے کو، اب معشوق کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں بیٹھو۔ تو عاشق وہ عید کی مسرت محسوس ہوتی ہے، نہیں کیوں؟ وہ تو جانا چاہتا تھا، اس کو بٹھا دیا گیا، بیٹھنے میں قید ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے، تو وہ تکلیف کو دیکھتا نہیں کہ حکم دینے والا کون ہے، یہ دیکھتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی اگر یہ دیکھیں گی کہ برقع پہننے میں تکلیف ہے، گھر میں رہنے میں قید ہے، لوگ دیکھو آزاد پھر رہے ہیں، مجھے آزادی نہیں، تو اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر میری بہنیں یہ دیکھیں کہ یہ پردہ کرنے کا حکم دینے والے میرے محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خدا کے پیارے ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کے رسول نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے، گوشے کا حکم دیا ہے، تو اب گوشے کی قید میں مزہ ملے گا۔ ہر درد میں ایک لذت آئے، تکلیف بھی راحت ہو جائے، ہر درد میں ایک لذت آئے، تکلیف بھی راحت بن جائے، اے جان تمنا عالم ایک تیری تمنا سب کچھ ہے۔ ہر درد میں ایک مزہ ملے گا، تکلیف بھی راحت معلوم ہوگی۔ کب؟ جب تکلیف جس کی طرف سے پہنچتی ہے اس سے پیار ہو۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ نہ چاہے۔ تو معلوم ہوا چاہت کیا کرتی ہے، چہیتے کے طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو راحت بنا دیتی ہے۔ وہ پردہ کرنے میں، گوشہ کرنے میں، برقع پہننے میں تکلیف ہوتی ہے جسم کو، عاشق رسول جو عورت ہوتی ہے اس کے قلب کو راحت ہوتی ہے۔ اور یہ کب؟ غور سے سننا، معشوق کی طرف سے زحمت ملی تو عاشق کو مزہ ملتا ہے، اب یہاں معشوق کی طرف سے رحمت ملتی ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ رحمت ہیں، رحمت سے جو نکلے وہ رحمت، رحمت سے جو ملے وہ رحمت۔ صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مستدرک حاکم میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، سرکار فرماتے انما انا رحمت، میں تو رحمت ہی ہوں، مہدات، ہدیے کے طور پر خدا نے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدیہ، صدقہ بولتے نہیں سرکار، انما انا رحمت مہدات، میں تو ہدیے کے طور پر۔ ہدیہ کسے دیتے؟ ہدیہ کسے دیتے؟ دوست کو۔ صدقہ فقیر کو دیتے، دوست کو صدقہ دیتے نہیں، بھیک دیتے نہیں، فقیر کو ہم جو دیتے ہیں اسے تحفہ نہیں بولتے۔ حضور رحمت ہیں، حضور ہدیہ ہیں، تو ہدیہ دینے والا کون؟ حضور گفٹ ہیں تو یہ گفٹ دینے والا کون؟ گفٹ لینے والے کون؟ ہم ہیں بھکاری، بھکاریوں کو صدقہ دیا بولتے نہیں، بھکاریوں کو تحفہ ملا ہے، کیونکہ بھکاری کو آپ 50 روپے دے دیے، یہ کیا ہے؟ بھیک، عطا، صدقہ، خیرات نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک بھکاری کو بلا کر 300 ایکڑ کا باغ، اس میں 30 ایکڑ کا محل، پیلس ہے، 300 ایکڑ کے باغ میں وہ آپ نے کسی بھکاری کو دے دیا تو کیا بولیں گے؟ بھیک دیا بولیں گے؟ بھکاری بھی دیکھتا رہے گا، کیا سمجھے مجھے کیا دے رہے ہیں، تو بولیں گے نا تحفہ ہی ہوگا، کیونکہ لینے والا تو بھکاری ہے مگر جو مل رہا ہے وہ
بھیک کی صورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سفر کرتے ہو، خوف کا عالم ہے، تو لا جناح علیکم ان تقصروا فی الصلاۃ، نماز میں قصر کر لو۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب فتوحات نہیں ہوئے تھے، کفار کے حملے ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ دیکھو فتنہ فساد کا خوف ہے، دشمنوں کے حملے کا خوف ہے، تو تم کیا کرو؟ قصر کر لو، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھ لو۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، ایسا وقت آیا کہ جدھر دیکھو اسلام ہی اسلام ہے، اب کون حملہ کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا ہے؟ اب کسی ڈاکو کا ڈر نہیں، کسی چور کا ڈر نہیں، جو ڈاکو تھے وہ بھی نیک بن گئے، صحابہ بن گئے، ارے غوث پاک نے دیکھ لیا تو چور ابدال بن گئے، محمد مصطفیٰ کی نظر عنایت پڑی، اب کون چور رہے گا، کون ڈاکو رہے گا، سارے اولیاء اللہ ہیں، اب کس سے کیا ڈر ہے؟ اب شیطان ہم سے ڈر رہا ہے، عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل کے بھاگ رہا ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کا عالم ہے، سرکار اب ہم کیوں قصر کریں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کا صدقہ قبول کرو، یہ قبول کرو، حضور نے فرمایا نا، تو حدیث کے میں حکم کرو، قبول کرو، اس لیے قصر واجب ہے حنفی مذہب میں۔ حنفی مذہب میں قصر کرنا کیا ہے؟ پوری نماز پڑھے تو گناہ گار، جان بوجھ کر آپ پوری نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی مگر آپ گناہ گار ہوں گے۔ دیکھو 2 رکعت نہیں 4 پڑھ لیے ظہر کے، اب میں یہاں سفر میں ہوں، اگر میں عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھ لوں، تنہا پڑھتا ہوں تو 4 رکعت پڑھ لوں تو میں کیا ہو گیا؟ گناہ گار ہو گیا۔ 2 رکعت پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہوا، واجب پر عمل ہوا، کیونکہ سرکار نے فرمایا اللہ کی بھیک قبول کرو، اللہ صدقہ دیتا ہے لے لو۔ صدقہ جو دیتا ہے وہ ثواب کے واسطے دیتا ہے دینے والا، ہم صدقہ دیتے ہیں تو ثواب کی امید میں دیتے ہیں، ثواب کے حصول کے لیے دیتے ہیں، اس لیے وہ صدقہ ہے۔ اللہ صدقہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کی عطا ہے، یہ نہیں فرمایا صدقہ کا لفظ، صدقہ، صدقہ ہم بھی دیتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے کا لفظ، تو وہاں صدقہ سے مراد ایسا صدقہ نہیں، یعنی جو جس کا دینا بندے پر واجب ہے یا مستحب ہے، حکم ہے، معمور ہے، وہ رضا جوئی میں خدا تعالیٰ کی صدقہ دیتا، ایسا اللہ کا صدقہ دینا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش یہ ہے، مگر اسے صدقے کا لفظ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، میرے محبوب، تم صدقہ دیتے ہو، میں جو دیتا ہوں اسے بھی صدقہ ہو۔ تو نماز جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں قصر میں، یہ کیا ہے؟ صدقہ، اللہ کا صدقہ، اور حضور کی ذات کو حضور فرماتے ہیں میں تحفہ، گفٹ، دونوں میں فرق نہیں۔ تو حضور فرماتے انما انا رحمت مہدات، میں تو صرف اور صرف ایک تحفے کے طور پر ملی ہوئی رحمت ہوں۔ سارے غلامان مصطفیٰ کو خدا تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، دے دیا ہے، مہدات، تحفہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا بولنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تحفے کے طور پر نواز دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ مصطفیٰ رحمت ہیں، رحمت سے جو احکام نافذ ہوں گے وہ رحمت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، تو ایمان والی عورت یہی سمجھتی ہے یہ خود رحمت ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے ملا ہے یہ حکم ہمیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو معشوق ہمیں تھپڑ مارے تو بھی رحمت معلوم ہوتی ہے، وہ مٹی اٹھا کر ہاتھ میں دے تو بھی وہ آپ کو سونا معلوم ہوتا ہے۔ تو حقیر چیز دوست دے تو وہ حقیر نہیں رہتا، اے نہیں، دوست جو پسند کرتا ہے وہ دیتا ہے آپ کو۔ دوست کیا بولتا ہے؟ معشوق بولتا ہے یہ چیز میری سلیکٹڈ ہے، یہ میں میری پسند کی چیز رکھا ہوں تمہیں دیتا ہوں۔ اب آپ خدا کی قسم کھا کے بولیں گے نعمت ہی نعمت ہے، اے میرے دوست تو تیری جوتی کے نیچے کے دھول دیتا بھی تو اسے نعمت نہ ماننا میری محبت کا تقاضا ہے، اب تو تیری پسند کی چیز دے رہا ہے۔ تو اب اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، اے میری بیٹیوں، سوچو کہ پردے کا حکم محمد مصطفیٰ پسند کر کے عطا فرما رہے ہیں۔ خدا دینے والا اور مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔
تو یہ سوچے کہ عورت تو اسے برقعے میں پردہ کرنے میں گوشہ کرنے میں لذت ملے گی، فرحت محسوس ہوگی، بولے کہ یہ ایک پردہ، ارے 1000 پردے کریں گے، ان پردوں میں رہیں گے تو حشر کے میدان میں فاطمہ کے جلووں میں رہیں گے، عائشہ صدیقہ کے جلووں میں رہیں گے، بی بی رابعہ بصریہ کے جلووں میں رہیں گے، خدیجہ الکبریٰ کے جلووں میں رہیں گے، خدا اور مصطفیٰ کے جلووں میں رہیں گے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ رحمان کی آیتیں، آیت نمبر 50 پر 56 اور آیت نمبر 70، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آپ غور کرنا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فیہن، یہ ہن کی ضمیر جو ہے راجع ہے جنات کی طرف، فیہن جنتوں میں، قاصرات الطرف آنکھیں نیچے رکھنے والیاں رہیں گی، وہ عورتیں رہیں گی جو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گی، نظروں کو جھکائے ہوئے رہے گی۔ نظروں کو جھکائی ہوئی عورتیں کہاں رہیں گی؟ فیہن، جنت میں، فیہن قاصرات الطرف، جنت میں، جنتوں میں قاصرات الطرف نظروں کو جھکائی ہوئی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے انہیں ٹچ کیا ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے فیہن، جنتوں میں قاصرات الطرف آنکھیں جھکائی ہوئی عورتیں ہوگی۔ شرح میں لکھا ہے اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھانے والی، اپنے شوہروں کے سوائے کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانے والی عورتیں، قاصرات الطرف آنکھیں نیچے رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ساتھ ہی فرماتا ہے انہیں ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان نے بھی نہیں چھوا ہوگا، کسی جن نے بھی نہیں چھوا ہوگا، یعنی شوہر چھوا ہوگا، شوہر سے پہلے کوئی نہیں چھوا ہوگا، یعنی ناجائز طور پر کوئی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیے کسی غیر نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا، یہ کب کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بعد، پہلے کہتا ہے آنکھیں نیچے رکھنے والی۔ تو معلوم ہوا آنکھ نیچے رکھنے میں ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کو ہیبت ہوتی ہے، اس کی طرف ہاتھ اٹھانا تو کیا، آنکھ اٹھانے کو بھی ڈرتا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے غیر مرد کے ہاتھ لگانے سے محفوظ رہنا چاہتی ہو تو آنکھیں نیچے رکھو۔ نفس و شیطان کہتا ہے ہم آنکھیں نیچے رکھیں گے تو لوگ ہمیں معمولی سمجھیں گے، نہیں، خدا فرماتا ہے لم یطمثہن انس، کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا انہیں، ولا جان، جن نے بھی چھوا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا پردے کی پابندی کرے عورت تو جنات کے اثرات سے بھی محفوظ رہے گی۔ جن وارد نہیں ہونا، جن وارد نہیں ہونا۔ خدا یہاں بتا رہا ہے کہ فیہن قاصرات، آپ گوشے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو تو ہوگا گا، ٹچ نہیں کریں گے۔ تم اس کے معنی یعنی صحبت جماع کو بھی کہتے ہیں، ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی نہ کوئی انسان زنا کرے گا، نہ کوئی جن زنا کرے گا، نہ کوئی انسان غلط طریقے سے چھوئے گا، نہ کوئی جن چھوئے گا۔ تو معلوم ہوا پردے کی ایسی جلالت ہے، پردے میں ایسی ہیبت ہوتی ہے، پردے کی ایسی قوت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے کہ سامنے والے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ خدا فرماتا ہے اس کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں سے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ معلوم ہوا آنکھیں نیچے رکھنے والی عورت ملی ہے تو سمجھ لینا یہ نعمت ہے خدا کی۔ اسلام بتا رہا ہے اے وہ مردو، اے وہ لوگو جو حیا والی عورتوں کے شوہر بنے ہوئے ہو، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کس نعمت کی انکار کرو گے؟ یہ نعمت ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے غیر کو دیکھتی بھی نہیں ہے، سوچتی بھی نہیں ہے، یہ خدا کا احسان ہے تم پر۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ آیت نمبر 56-57. پھر خدا تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے فیہن خیرات حسان. اور دوسرے درجے کے جنتیوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. ومن دونہما جنتان، ان جنتوں کے سوا اور جنتیں ہیں ان کے بارے میں فرماتا فیہن خیرات حسان. ان جنتوں میں خیرات، خیرہ کی جمع ہے خیرات. فیہن خیرات حسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھلی بھلی عورتیں ہوں گی، حسان حسین عورتیں ہوں گی. حسین کا ذکر بات کرتا ہے، پہلے بھلائی کا ذکر کرتا ہے. فیہن خیرات حسان، جنت میں بھلی عورتیں ہوں گی اور حسین عورتیں ہوں. فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. حور مقصورات فی الخیام. وہ خیرات حسان کا بدل ہے. یہ خیرات حسان کون ہوں گی؟ حور. حور یہ عربی میں جمع ہے، اردو اور فارسی میں حور یہ مفرد. زیادہ ہے تو حوریں، حوراں، حوران بہشت، جنت کی حوریں زیادہ ہے تو یہ ایک ہے تو حور. عربی میں یہ ایک ہے تو حورا، زیادہ ہے تو حور. دو سے زیادہ ہے تو کیا بولیں گے؟ حور. حورا کہتے ہیں جس کے آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید اور آنکھوں کی سیاہی بہت زیادہ سیاہ. یہ کالا پن ہے نا، بہت زیادہ کالا نہیں، اور یہ سفید بہت زیادہ سفید نہیں، ہے نا، بہت حسین و جمیل. لحور العین، یہ آئینہ کی جمع ہے عین. عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں. حور، خدا فرماتا ہے حسین عورتیں رہیں گی. حور مقصورات فی الخیام، محبوسات فی الخیام. خیام جو ہے یہ خیمہ کی جمع ہے. خیمہ، خیمہ بولے تو عربی میں ٹینٹ، ڈیرا. خیمہ کی جمع ہے خیام. حور مقصورات فی الخیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں حوریں رہیں گی جو ٹینٹوں کے اندر رہیں گی، باہر نہیں آئیں گی. اب اس میں اس کی شرح سنیں گے تھوڑی، اس سے کیا کیا احکام پردے کے ثابت ہوتے ہیں، پردے کی اہمیت و فضیلت. پہلی آیت میں ثابت ہوتا ہے کہ جنتی حوریں، جنتی عورتیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نعمت کے طور پر جو عورتیں عطا فرمائے گا وہ قاصرات الطرف، وہ ہمت والی، ہر ایک کو دیکھتے رہنے والی، گھورنے والی عورتیں نہیں ہوں گی. آنکھیں نیچے رکھنے والی، جھکی ہوئی نظریں رکھنے والی عورتیں. تو اس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ جنت میں سب نیک لوگ رہیں گے، وہاں نظریں نیچے رکھنے والی رہیں گی. تو اس سے معلوم ہوا پردہ سب سے کرنا ہے، وہ گناہگار آدمی ہو یا نیکوکار ہو. جنت میں سب نیک لوگ ہی تو رہیں گے نا. وہاں خدا فرماتا قاصرات الطرف، آنکھیں نیچے رکھی ہوں گی. تو معلوم ہوا کتنے نیک لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے غیر ہیں، اجنبی ہیں، تو انہیں عورتوں کو ان سے نظریں نہیں ملانا ہے، انہیں ان کے سامنے بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھنی ہے. یہ حکم اس سے ثابت ہوتا ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. انہیں نہ ان سے پہلے، ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خدا فرماتا ہے تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. یہ نظریں نیچے رکھنے والی عورتیں یاقوت و مرجان، ہیرے جواہرات کی طرح ہوں گی، ایسی خوبصورت ہوں گی. جو ظاہری حسن ہے اس کا ذکر بعد کرتا ہے، جو اخلاقی حسن ہے اس کا ذکر پہلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو معلوم ہوا یہ حسن و جمال، یہ آنکھ ناک کا حسن، یہ رنگ روپ کا حسن، یہ بعد ہے خدا کی نظر میں. پہلے اخلاق محمدی اختیار کرنا جو عورت میں شرم و حیا ہے، خدا کی نظر میں یہ بڑا حسن ہے، اسے پہلے بیان کرتا ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نظریں نیچی رکھنی جو یہ حسن ہے،
نظروں کو نیچے رکھنا، یہ جو حسن ہے، نظریں نہیں اٹھانا شرم و حیا کی وجہ سے، اور اسی طرح غیر مردوں سے بچ کر ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو چھوا نہیں، اس نے کسی غیر مرد کو چھوا نہیں، یہ جو نعمت ہے، یہ ظاہری حسن و جمال جو ہے، اس حسن سے اعلیٰ یہ حسن ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حسن کو بعد دیکھیں، پہلے اخلاق کا حسن ہے کیا یہ دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یہ رواج ہے، سرکار بتا رہے ہیں یہ رواج ہے، لوگوں کا یہ طریقہ ہے، تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کے واسطے۔ کتنے چیزوں کے واسطے عورت سے نکاح ہوتا ہے؟ لمالہا، سرکار کا علم غیب دیکھیے، آج لوگ مال کے لیے شادی کرتے ہیں، سرکار پہلے ہی فرماتے ہیں مال کے لیے عورت سے نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہی طریقہ ہے، پیسے والی عورت، لمالہا ولجمالہا، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کیوں شادی کرتے ہیں؟ بھائی حسین و جمیل ہے، خوبرو ہے، خوبصورت ہے، لمالہا، لوگوں کا طریقہ بتا رہے ہیں سرکار، شریعت کا حکم نہیں، لوگ کرتے ہیں ایسا، سمجھے بھائی؟ ولحسبہا، تیسری وجہ کیا ہے؟ خاندانی شرف، بھائی وہ ڈاکٹر کی بیٹی، وکیل کی بیٹی، انجینئر کی بیٹی، ولدینہا، آقا فرماتے چوتھے درجے میں دین کے واسطے۔ تو دین کے بارے میں آخر میں پوچھتے، پہلے کیا؟ مال، معیار بنا لیے لوگ، جاہل لوگ، پہلے مال، اس کے بعد جمال، اس کے بعد خاندانی شرف، اور اس کے بعد دین کے بارے میں۔ یہ لوگوں کا رواج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں حکم لگاتے ہیں فاظفر بذات الدین، آقا فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے، اے میرے چاہنے والے، اے مجھے پیغمبر ماننے والے، اے مجھے رسول اللہ ماننے والے، اے مجھے محمد مصطفیٰ ماننے والے، تو میری بات مانتا ہے نا؟ میرا حکم ہے فاظفر بذات الدین، عورتوں میں جو دیندار ہے اسے حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو جا، اس سے شادی کر لے نہیں فرماتے ہیں، کامیابی ہے۔ تجھے اگر دیندار عورت مل گئی تو وہ ظفر ہے، ظفر یابی ہے، کامیابی ہے محمد مصطفیٰ کی نظر میں۔ یعنی مال نہیں ہے، جمال نہیں ہے، حسب نہیں ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خدا کا ادب ہے، رسول کا ادب ہے، شرم و حیا ہے، بڑوں کا ادب ہے، لحاظ ہے، محبت ہے، وفاداری ہے، تو محمد مصطفیٰ کی نظر میں اس عورت سے نکاح کرنا یہ کامیابی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو، دین والی عورت کو، یعنی یہ دیکھو مال ہے کیا، نہیں ہے کیا، سونا ہے نہیں ہے، خاص گھر ہے نہیں دیکھنا، محمدیت ہے کیا، نماز کا جذبہ ہے، روزے کا جذبہ ہے، شرم و حیا ہے، وفاداری ہے، ادب ہے، بڑوں کا لحاظ ہے، فقیر رہنے کر لو خدا مدد کرے گا تمہاری، خدا تمہیں نواز دے گا، دولت کو تمہاری جوتیوں میں ڈالے گا، اس نیک عورت کی صدقے میں دولت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ مگر حقیقی دولت یہی ہے کہ عورت ایماندار رہے، امانت دار رہے، سچی رہے، اچھی رہے، نیک رہے، شرم و حیا والی رہے، پردے کی پابندی کرنے والی رہے، ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کے اخلاق پر مرنے والی رہے۔ فاظفر بذات الدین، آقا فرماتے ہیں اے میرے مسلمان، اے میرے غلام، تو کیا کر، دیندار عورت کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جا، تربت یداک، تیرے ہاتھ مٹی میں ملے، کیا ہو جائیں؟ حضور دعا کرتے ہیں، حضور بد دعا نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں ملیں۔ میں یہی شرح کرتا ہوں، دونوں ہاتھ مٹی میں ملنے سے مراد جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ مٹی میں، تو ایسی عورت سے نکاح کرے گا ہزاروں سجدے کے موقع ملیں گے، تربت یداک، تیرے ہاتھ ہمیشہ یعنی سجدے میں رہیں گے، شکر کرنے پر مجبور ہو جائے گا،
سنے گا ادھر ادھر سے واقعات سنے گا کہ کوئی میری عورت غیر مردوں کو دیکھتی ہے تو تو کیا کرے گا؟ دیکھے نیک عورت تیرے ساتھ ہے تو شکر کرے گا، خدا مولا اس بلا سے تو نے مجھے بچا لیا۔ جب یہ سنے گا تیرے پاس دیندار عورت ہے تو خدا کو سجدہ کرے گا کہ مولا تو نے مجھے بچا لیا، اس اذیت والی دنیا میں تو نے مجھے اس معنوی جنت میں رکھا ہے۔ تاربت یدا کا مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں ملے۔ ہماری اصل مٹی ہے نہیں، یعنی تواضع۔ اور دوسرا ایک معنی علماء فرماتے ہیں تو ہاتھ مٹی میں ملے، دولت حاصل ہوگی۔ دولت کو حضور مٹی بولتے ہیں۔ سونا اور مٹی دونوں ایک ہے۔ سونے کو کہاں رکھ کر دیتا اللہ؟ مٹی میں۔ تاربت یدا کا تجھے دولت ملے گی، دونوں ہاتھ میں دولت رہے گی، تیرے ساتھ میں ایسی دولت رہے گی، ایسی بیوی رہے گی، سکون کی زندگی گزارے گا۔ تو باہر سے آئے گا بیوی کو دیکھے گا تو تیرا دل خوش ہو جائے گا کہ میری بیوی وفادار ہے، میری بیوی میرے سوائے کائنات میں کسی کو دیکھتی نہیں ہے، مجھی کو سب کچھ سمجھتی ہے، میری وفادار ہے۔ تو اسے تو دیکھ کر خوش ہوگا اور وہ تجھے دیکھ کر خوش ہوگی، دونوں زندگی میں مزے لیتے رہیں گے۔ اور مصطفیٰ فرماتے تاربت یدا کا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ حضور فرماتے ہیں ساری دنیا چند دن کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کے سارے ساز و سامان میں سب سے افضل جو ہے وہ نیک عورت۔ خدا فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ کہاں ہے؟ سورۃ الرحمن میں ہے۔ سورۃ الرحمن کو حدیث میں کہا گیا عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جنتوں میں آنکھیں نیچے رکھنے والیاں رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں اپنے شوہروں کے سوائے کسی غیر کو کی طرف آنکھ نہیں اٹھانے والی عورت۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رہیں گی کہاں؟ پہلے فرماتا جنتوں میں، ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان نے بھی انہیں چھوا نہیں ہوگا اور کسی جن نے بھی نہیں چھوا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں آنکھ اٹھا کر ادھر جدھر دیکھے ادھر ولی اللہ ہی نظر آئے گا، انبیاء نظر آئیں گے۔ نیک کتنا ہی نیک ہو بندہ اجنبی ہے تو اس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے، اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ جنت میں آنکھیں نیچے رکھی، جنت میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، حج نہیں کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ پردہ وہاں بھی ہے، پردہ وہاں بھی ہے۔ شراب کی اجازت ہے مگر وہ شراب ایسی نہیں ہوگی، اس میں بہکنا، بھٹکنا، لڑکھڑانا، لڑکنا یہ نہیں رہے گا، مزہ ہی مزہ، مگر شراب کی اجازت ہوگی۔ سونا چاندی پہننے کی یہاں مردوں کو اجازت نہیں، وہاں ہوگی، مگر پردہ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی رہے گا، وہاں بے پردگی نہیں۔ ایک روایت یاد آئی جو مستدرک حاکم میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پل صراط سے فاطمۃ الزہرا کا گزر ہوگا، فاطمۃ الزہرا کی سواری کا گزر ہوگا تو اعلان کیا جائے گا یا اہل المحشر، اے محشر میں رہنے والو، غضوا ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد تمر، اے محشر والو آنکھیں نیچی کر لو کیونکہ محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، امام سیوطی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اے محشر والو۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ اکبر، محشر میں تو اولیاء اللہ ہوں گے، برے بھی ہوں گے، بھلے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ہوں گے۔ غضوا ابصارکم، اے حشر والو، خدا کی طرف سے اعلان ہوگا آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کیسا گزر ہوگا؟ ایسا چلتے ہوئے نہیں، بجلی کی تیزی سے سواری گزرے گی، بجلی کی تیزی سے گزر رہی ہے، آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ پردے کا حکم کہاں چل رہا ہے دیکھیے، یہاں نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، حج کا حکم نہیں ہے، پردہ کیا چیز ہے دیکھیے آپ۔
تیزی سے گزر، بھائی وہ تو جلدی سے گزر جاتے، بیٹھو ایسا ہی کچھ بھی نہیں بولیں گے نا. تو بجلی کی تیزی سے، برق کی تیزی سے گزر رہی ہے سواری، ظاہر بات ہے برق بہت تیز ہوتی ہے نا، بجلی اس کی تیزی سے گزر رہی ہے سرکار فاطمۃ الزہرا کی سواری، تو نظر نہیں آئے گا نا چہرہ مبارک. پھر بھی خدا کی طرف سے حکم ہے آنکھیں نیچے، یہ تعظیم کرائی جا رہی ہے. اور یہ ایک معنی یہ کریں گے انبیاء علیہ السلام مستثنیٰ ہیں اور جو غیر انبیاء ہیں ان سے. دوسرا مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام خود پسند کریں گے کہ ہمارے آقا و مولا کی صاحبزادی کی طرف آنکھیں اٹھانا نہیں ہے، حالانکہ وہ معصوم آنکھیں ہیں، وہ معصوم آنکھیں ہیں، انبیاء کی آنکھیں ہیں، ملائکہ کی آنکھوں سے افضل و اعلیٰ آنکھیں ہیں. حکم دیا جا رہا ہے غضوا ابصارکم، تمہاری آنکھیں نیچے رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. معلوم ہوا پردے کا حکم وہاں بھی ہے، پردہ وہاں بھی ہے، وہ چیز ہے پردہ. اور اتنا زیادہ پردہ کرنا یہ فاطمۃ الزہرا کا کام ہے. تو وہ میری بہن، وہ میری ماں، وہ بیٹی جو جتنا زیادہ پردہ کرے گی وہ فاطمۃ الزہرا سے قریب ہوتی رہے گی. جو پردے میں کوتاہی کرے گی وہ حضرت فاطمہ سے دور ہوتی جائے گی معاذ اللہ. تو فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 70 میں فیہن خیرات حسان، جنت میں نیک عورتیں، بھلی عورتیں ہوگی اور حسین عورتیں ہوں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی نعمتوں سے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حور، وہ نیک عورتیں کون ہوگی؟ حوریں مقصورات فی الخیام، جو خیام خیمے جو ہوتے ہیں ان سے باہر نہیں نکلے گی. باہر کیا ہے وہاں؟ باہر شرابی لوگ ہیں، جواڑی ہیں، زانی ہیں، باہر کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں. جنت کے خیمے سے باہر عورت آئی تو کیا ہے؟ جنت کے مناظر ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی شراب ہے، جنت کی شربت ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کے اور جنتی لوگ ہیں. اس کے باوجود وہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ڈیرے میں رہنا پسند کرے گی. تو معلوم ہوا پردہ وہ نعمت ہے کہ وہاں رہنے والی عورت کو جنت کے باغات سے زیادہ پردے میں مزہ ملے گا. بھائی جنت کے باغات میں بھائی وہ خیمے سے نکل کر باہر ادھر ادھر گھومتی نہیں رہے گی. حور مقصورات فی الخیام، حوریں رہیں گی جو محبوسات فی الخیام، خیموں میں مقید رہے گی، باہر نہیں نکلے گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. پھر فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کو، ان عورتوں کو، ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا، کسی جن نے بھی نہیں چھوا ہوگا. قرآن شریف پڑھیے آپ، قرآن شریف میں حوروں کا ذکر آیا ہے، جنت کی حوروں کا، جنت کی عورتوں کا. قرآن پڑھیے، اس میں آپ دیکھیں گے حور کا ذکر کرتا ہے، حور عین کأنہن بیض مکنون وحور عین. جنت میں جنتیوں کو حور عین ملے گی، گوری حسین عورتیں بڑی بڑی آنکھوں والی ملیں گی. کیسی ہوں گی؟ اللہ فرماتے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ حوریں کیسی رہیں گی؟ چھپائے ہوئے انڈے ہیں. دیکھو کامثال اللؤلؤ المکنون، ایک جگہ حور کے بارے میں فرماتا ہے اللہ حوریں رہیں گی، کیسی رہیں گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپائے ہوئے موتیوں کے طرح. غور کرو قرآن کے الفاظ پر، وہاں بولا چھپائے ہوئے انڈے، یہاں کہتا ہے چھپائے ہوئے موتی. مگر ہر جگہ موتی بھی چھپائے ہوئے، انڈے بھی چھپائے ہوئے. چھپائے ہوئے انڈے، جو انڈے چھپائے ہوئے ہوتے وہ گندے نہیں ہوتے. چھپائے ہوئے انڈے کأنہن بیض مکنون، سفید رہیں گے اور وہ محفوظ رہیں گے گندگی سے، ادھر ادھر کی غلاظت سے. کأنہن بیض. تو اللہ تبارک و تعالی حور کی تعریف میں
حور کو انڈے کی طرح بتا رہا ہے تو ساتھ فرماتا ہے مکنون، چھپائے ہوئے، کأنہن بیض مکنون، وہاں فرماتا ہے کأمثال اللؤلؤ المکنون، تو موتیوں کی طرح جو چھپائے ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا موتی کا حسن بھی جو ہے چھپ کر رہنے میں ہے، انڈے کا حسن بھی چھپ کر رہنے میں ہے۔ جو چیز جتنی چھپائی جائے گی اس کی قدر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، جو چیز جتنی دکھائی جائے گی اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں حوروں کا ذکر آیا ہے، قرآن مجید میں جہاں حوروں کا ذکر آیا وہ جنت میں اعمال کا حکم نہیں ہوتا، وہاں پردے کی تعریف وہاں بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، پردے کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو جانیں گے کہ یہاں فرمایا آنکھیں نیچے رکھنے والی، وہاں فرمایا ڈیروں میں رہنے والی۔ اور یہ ایک بات بول کر ختم کرتا ہوں، یہ آنکھیں نیچے رکھنے والی یہ کون ہیں؟ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی بیویاں، جو ٹینٹوں میں رہیں گی وہ ان سے چھوٹے درجے کے جنتیوں کی بیویاں۔ تو معلوم ہوا یہ ٹینٹ میں رہنے کا پردے سے بڑا پردہ ہے آنکھ نیچے رکھنے کا پردہ، کیونکہ ٹینٹ میں رہنا جو ہے عموماً دنیا کے حساب سے دل میں ادھر ادھر کا خیال ہو سکتا ہے، آنکھ نیچے رکھنے والی شرم کی وجہ سے آنکھ نیچے رکھے گی۔ یہ ٹینٹ میں رہنے والی جو ہوتی ہے دنیا کے حساب سے، وہاں تو جنتی عورتیں ہوں، وہ تو پاک عورتیں ہی ہوں گی دنیا میں۔ ٹینٹ میں رہنے والی شوہر کی مجبوری سے، شوہر کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ٹینٹ میں رہ گئی، گھر میں رہ گئی، مگر دل میں ادھر ادھر کا خیال، مگر آنکھ جس کی نیچے ہے وہ عورت کو یہی آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کسی کے زبردستی سے نہیں، یہ حیا کی وجہ سے مجبور ہے، حیا کی وجہ سے۔ تو پہلے آنکھیں نیچے رکھنے کی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتیوں کی بیویوں کے ساتھ وہ صفت کا بیان کرتا ہے، اور ان سے چھوٹے جنتی جو ہیں ان کے ذکر کے ساتھ آپ قرآن سورہ رحمان کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ جان لیں گے کہ ان سے چھوٹے جنتیوں کے لیے جو بیویاں ہیں ان کے لیے ذکر ہے کہ ان کی عورتیں ٹینٹوں میں رہیں گی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ایسی عورتیں ملنا جن کی آنکھیں نیچے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے شوہروں کے سوائے کسی کو دیکھتی نہیں اور اپنے گھروں سے باہر نکلنا پسند کرتی نہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی بیویاں ہیں، جنت میں ایسی بیویاں ملیں گی، یعنی ایسی بیویوں کا ملنا نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے خدا تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے نیک عورت، آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ الحور العین، حور ملنا، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا سے مراد کیا؟ بد زبان عورت۔ تو معلوم ہوا آپ کو نیک عورت مل گئی ہے دنیا میں تو دنیا کی حسنت مل گئی گویا کہ، اور آخرت میں حور مل گئی ہے تو آخرت کی حسنت مل گئی ہے۔ بد زبان عورت نہیں ملی ہے تو آپ آگ کے عذاب سے گویا کہ بچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری بیویوں کو شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حیا کے ساتھ رکھے، حضور کے قدموں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔